إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقال جل شانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد قواعد اربع کی شرح کا یہ چوتھا درس جس کے اندر شیخ نے یہ بات بیان فرمائی، ہم اور آپ نے توحید کے تعلق سے چند باتیں جانی کہ سب سے پہلی چیز جو بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ توحید ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے، کائنات کو رچایا اور بسایا ہے، اور اسی چیز کا تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ۔ جب آپ یہ جان چکے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جان لیں، یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ عبادت کا نام عبادت اس وقت رکھا جائے گا جب اس کے ساتھ توحید ہوگا۔ ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید، عبادت کو عبادت توحید کے ساتھ ہی کہیں گے۔ اگر توحید نہیں ہے تو انسان جو بھی عبادت کر لے وہ عبادت ویلڈ نہیں مانی جائے گی، شریعت کے اندر اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ قول یا عمل، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس قول سے جس عمل سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اس کو انسان انجام دے دیتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ یعنی چاہے کوئی زبان سے کلمہ کہے یا کوئی ایکٹ کرے، عمل کرے، وہ ظاہر میں کرے یا باطن میں، یعنی ظاہر سے مراد جس کو سب لوگ دیکھ سکتے ہوں، اور باطن سے مراد دل کے اندر کوئی چیز ہو۔ اور دل کی بھی عبادتیں ہیں، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، ظاہری عبادتیں ہیں، باطنی عبادتیں ہیں، جیسے مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اس طریقے سے جو ہے زبانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، اس طریقے سے جو ہے قلبی عبادت بھی ہے، قلبی یعنی دلی عبادت، قولی یعنی زبان سے کہی جانے والی عبادت، مالی یعنی مال سے ادا کی جانے والی عبادت جیسے زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اسی طریقے سے فعلی یعنی جو انسان فعل کرے، ذبح کرے اللہ رب العالمین کے لیے، سجدہ کرے، کھڑا ہو جائے، قیام کرے، رکوع کرے، یہ ساری چیزیں۔ اور قلبی عبادت یعنی محبت اللہ رب العالمین کی ہو، خوف اللہ رب العالمین کا ہو، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو سمجھے، لو اللہ رب العالمین سے لگائے، توکل، یقین اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر رکھے، اپنی تمام توجہ کا مرکز اور سینٹر اللہ رب العالمین کو مانے، تو توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور عبادت کو عبادت اسی وقت کہیں گے جب اس کے اندر توحید پایا جائے۔ توحید کے بغیر انسان کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کر لے، وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی، اور یہ بات بار بار گزر چکی ہے۔ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، کہا عبادت توحید کے ساتھ ہی مانی جائے گی، ویسے ہی جیسے کہ نماز کو نماز اس وقت مانا جائے گا، نماز اس وقت شمار کی جائے گی جب انسان اس نماز کو پاکی کے ساتھ ادا کرے،
طہارت کے ساتھ ادا کرے، صاف ستھرے ہونے کے ساتھ ادا کرے، وضو کر کے ادا کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور یہ کہے کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ڈائریکٹ نماز کا وقت ہو گیا ہے، قبلہ روح ہو کر کے مسجد میں آ کر کے انسان نماز پڑھنا شروع کر دے، کیا اس کی نماز مانی جائے گی بغیر وضو کے ہی؟ کوئی شخص آئے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوچ لے، یا پانی نہیں ہے، ایسے ہی انسان جو ہے نماز میں شروع ہو جائے، تو کیا رکوع کرے، قیام کرے، سجدہ کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، تو کیا اس کی نماز مانی جائے گی؟ اس کی نماز مانی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز کے لیے جو بنیادی شرط ہے، جس کے اوپر نماز کا دار و مدار ہے، اس چیز کو ہی ادا نہیں کیا انسان نے۔ وہ کتنی لمبی نماز پڑھ لے، کتنا لمبا سجدہ کر لے، پورا دن کھڑا رہے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پوری پڑھ ڈالے، دوسری رکعت میں جو ہے تیسری رکعت میں انسان جو ہے سورہ نساء پوری پڑھ ڈالے، اور یہ صورتیں بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، ڈھائی گھنٹے، ڈھائی پارے کی، ڈیڑھ پارے کی صورتیں ہیں۔ اگر انسان اتنی لمبا قیام کرے، لمبا سجود کرے، پھر بھی اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی، ذرہ برابر اس کو اللہ رب العالمین اجر اور ثواب نہیں دے گا اس نماز کے اوپر، اس کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں بنایا، نماز کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ اور طہارت کا جو ذکر ہے، یہ طہارت نماز کے لیے 3 طرح کی طہارتیں ضروری ہیں، نماز کے لیے 3 طرح کی طہارتیں ضروری ہیں۔ ایک جسم کی طہارت، جسم پاک ہو، یعنی ناپاک نہ ہو، انسان اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیا ہو، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو بھی بنا لے۔ ایک تو جسمانی طہارت۔ دوسری طہارت جسم کے ساتھ ساتھ لباس کی طہارت، کپڑا پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی پاک ہو۔ اور تیسری جو طہارت ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو بدن پاک ہو، کپڑا اور لباس پاک ہو، اور جگہ پاک ہو، یہ تینوں چیزوں کا بیک وقت ایک ساتھ پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم کی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ ظاہری طہارت کی جسم کے اوپر کوئی گندگی نہ لگی ہو، جس کو بھی انسان گندا شمار کرتا ہے، خباثت اور نجاست نہ لگی ہو انسان کے جسم پر ظاہری طور سے۔ اور باطنی باطنی طہارت اس اعتبار سے کہ جو انسان جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہر میں تو ناپاک نہیں ہے، اگر اس نے گندگی کو جسم سے صاف کر دیا تب بھی وہ پاک نہیں مانا جائے گا، جب تک کہ شرعی جو ہے حساب سے وہ غسل نہیں کرے گا۔ اور شرعی اعتبار سے غسل کرنے کی جب بات آئی ہے تو اس کو مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان نیت کرے غسل کرنے کی، سب سے پہلے انسان نیت کرے غسل کرنے کی، پھر جو ہے اپنے جسم پر یا جو ہے شرمگاہ پر گندگی لگی ہے اس گندگی کو انسان بائیں ہاتھ سے صاف کر لے، اور اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ کو جو ہے دھو لے، چاہے مٹی سے یا صابن وغیرہ سے جو ہے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرے، بسم اللہ کہہ کر کے نماز کی طرح وضو کرے۔ اب اس میں وضو کرنے میں یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ پیر چاہے تو ساتھ میں دھو لے یا پیر بعد میں دھوئے، سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح تک وضو کر لے، اتنا تو کرنا ہے، لیکن پیر دھونے کا اس کو اختیار ہے، آپشنل ہے، چاہے تو وہ وضو کے ساتھ پیر دھو لے یا آخر میں پیر دھوئے پورا غسل کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جب انسان وضو کر لے گا نماز کی طرح، یعنی پیروں والا مسئلہ آپشنل ہے، وضو کر لے گا تو سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے گا، 3 چلو پانی ڈالے گا، 3 مگ جو ہے سر پر پانی ڈالے گا، اور اچھی طریقے سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ کوئی جسم کا حصہ باقی نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالے گا، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے گا، اس طریقے سے پورا بدن صاف کرے گا۔ اور یہاں پر بھی اسی چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ کوئی جسم کا حصہ خالی نہ باقی رہ جائے، بال کے برابر بھی جگہ کوئی خالی نہ رہ جائے، پورے بدن پر پانی بہا دے۔ اب 1 مرتبہ انسان بہاتا ہے یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اس کے حساب سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ پانی میں اسراف اور فضول خرچی نہ کرے۔ اسلام نے پانی کو بھی بہانے سے منع کیا ہے، عبادت کے اندر بھی، چاہے نہانا ہو، کپڑا دھونا ہو، حتیٰ کہ وضو کرنے کے اندر بھی اسلام نے پانی کو جو ہے ایک حد مقرر کر دی ہے، لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اس کو انسان استعمال کرے، کہ 1 مرتبہ دھوئے وضو کے اعضاء کو یا 2 مرتبہ یا
3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ 4 مرتبہ اگر کوئی شخص وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقط تعدی، اس نے حد سے تجاوز کر لیا، اس نے ظلم اور زیادتی کی، اس نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس نے وضو بنا رہا ہے اور وضو بنانے میں 4تھی مرتبہ اگر ہاتھ دھو رہا ہے، 4تھی مرتبہ اگر کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، پیر دھو رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب سوچئے کہ اس میں کتنا پانی ضائع ہوگا۔ اتنا پانی ضائع کرنے سے، اور وہ بھی عبادت ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے، پیروں سے کیے گئے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسی عبادت ہے، اس کے اندر بھی شریعت نے لمٹ اور حد مقرر کی ہے کہ اس انسان پانی کو اسراف کے ساتھ جو ہے خرچ نہیں کر سکتا ہے، فضول خرچی کے ساتھ زیادہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ یہاں پر ہم اور آپ کو معلوم ہوا، جو کہ جس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ اسلام نے پانی جیسی سستی چیز اور جو سب سے زیادہ سستی چیز ہے اس کے زیادہ بہانے پر جب روک لگائی ہے، وہ بھی عبادت کے اندر، تو وہ جو ہے مذہب اور دھرم کسی کے خون بہانے کی اجازت، ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پانی سے سستی اور پتلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے اور انسان اس کی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں کرتا ہے، اس کو بھی، وہ بھی عبادت کے اندر، جس عبادت پر ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کو نافرمانی قرار دیا، پانی بہانے کی اجازت نہیں دی، عبادت کے اندر بھی زیادہ استعمال کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دی، تو کسی کے ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے وہ اسلام؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے۔ بہرحال تو یہ وضو کا طریقہ اور وہ جو ہے نماز کے لیے انسان کے غسل کا طریقہ۔ تو نماز کے لیے طہارت کا اور پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے اللہ رب العالمین نماز قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے بغیر توحید کے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب شرک جو ہے عبادت کے اندر آ گیا تو وہ عبادت باطل ہو جائے گی، وہ عبادت بگاڑ کا شکار ہو جائے گی، وہ عبادت فساد زدہ ہو جائے گی۔ اذا دخل الشرک فی العبادت فسدت، وہ عبادت باطل ہو جائے گی، اس عبادت کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے کہ حدث جب طہارت کے اندر، پاکی کے اندر داخل ہو جائے۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث کی 2 قسمیں، یعنی ناپاکی۔ حدث کہتے ہیں، شرعی اصطلاح ہے، آپ عام معنی میں اس کو سمجھیں ناپاکی، یعنی کسی نے طہارت حاصل کر لی، جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، سب کچھ پاک ہے، اور اس نے وضو بھی بنایا ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ غسل بھی اس کا باقی ہے اور وضو بھی اس نے بنا لیا ہے، اب نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اچانک اس کا وضو ٹوٹ گیا، اچانک اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا جو ہے نماز کے اندر اس کا جو ہے، یہ تو ممکن نہیں ہوتا ہے لیکن بسا اوقات اگر کسی کو اس طرح سے اس کا غسل ہی ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو، اگرچہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا وضو بھی باقی تھا، اس کا غسل بھی باقی تھا، پھر بھی اگر اس نے نماز شروع کر لی ہے، اب نماز کے دوران اگر یہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ جا کر کے طہارت کو، چاہے وہ حدث اکبر یعنی بڑی طہارت ہو، غسل کی ضرورت ہو، یا حدث اصغر کی یعنی چھوٹی طہارت ہو، وضو کی ضرورت ہو، وہ دونوں میں سے کوئی بھی ضرورت ہو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایک سوال ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے وضو بنانے کے لیے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان ویسے ہی نماز پڑھ لے، بلکہ اس کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پوری پاک زمین، پوری مٹی جو ہے ایک مسلمان کے لیے تیمم کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کہیں سے بھی، کسی بھی زمین سے تیمم کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مٹی پاک ہو۔ تو کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جس طرح اگر حدث داخل ہو جائے یعنی انسان کا وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر طہارت کی حالت میں انسان تھا لیکن حدث داخل ہو گیا اس طہارت کے اندر تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ویسے ہی عبادت کے اندر اگر شرک داخل ہو گیا، پہلے مشرک نہیں تھا، مومن تھا انسان اور عبادت کر رہا تھا، اس وقت بھی مومن تھا، لیکن عبادت کے اندر یا کسی اور سبب سے اس نے شرک کو انجام دے دیا، اس کی عبادت فاسد ہو جائے گی۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔
اس آیت کے اندر بہت ہی اہم باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. کہا مشرکین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں. مشرکین کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اللہ کی مسجدیں تعمیر کرنا. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. گویا کہ کوئی شخص اگرچہ مسجد بنا رہا ہے، اگرچہ مسجد جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوتا ہے، اگر انسان اس کے اندر اس کو بھی بنا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے، مساجد اللہ کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ کی مسجد بنا رہا ہے یعنی اللہ کے لیے بنا رہا ہے، لیکن اس کی حالت اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو بنا رہا ہے وہ مشرک ہے، جو بنا رہا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے، جن کے اعمال برباد ہو گئے، جن کے اعمال بیکار ہو گئے، باطل ہو گئے، رائے گاں ہو گئے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. والعیاذ باللہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہے، لیکن جو شخص مسجد بنا رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے یا کفر میں مبتلا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے یہ اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. عبادتوں کے اندر سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ عبادتوں کے اندر توحید. یوں تو سب سے پہلے توحید ہی ہے، لیکن توحید کے بعد اگر شمار کیا جائے عام عبادات کے اندر، کیونکہ توحید کا عمومی طور پر شمار عقائد میں ہوتا ہے. توحید کا جب دین کے حصے کیے جائیں عقائد اور معاملات اور عبادات، تو توحید کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی عبادت ہی ہے. تو عام عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، جس کا ذکر توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے بھی کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اس نماز کی پڑھنے کی سب سے اہم جگہ کیا ہے؟ نماز کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کرنے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے؟ مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ درس اور جو ہے نصیحت ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آ رہے تھے، قباء کے اندر چند دنوں کے لیے قیام کیا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. وہاں پر بھی بعض روایتوں میں 4 دن کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں جو ہے 10 دن کا یا اس سے زیادہ کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں 14 دن کا ذکر ہے. 14 جو سب سے زیادہ دنوں کا جس روایت میں ذکر ہے وہ 14 ہے، یعنی 2 ہفتے. 14 دنوں کی کیا حیثیت ہے ہم اور آپ کے نزدیک؟ آج کل ہم اور آپ کے پاس الحمدللہ مال کی فراوانی ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، سہولتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، فیسلٹیاں ہیں، ہر کچھ موجود ہے. پھر بھی اگر میں آپ کو کہوں کہ 14 دن میں ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ اس کو تعمیر کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھیں گے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے سارے آلات اور مشینیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 14 دن میں ایک مسجد بنا دے انسان، اور 14 دن کے لیے کہیں ٹھہر رہا ہو، اور وہ بھی سفر میں ہو؟ وہ بھی سفر میں بھی. بہت اہم نکتہ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھایا ہے کہ انسان اگر کہیں ٹیمپرری بھی ٹھہرتا ہے، چند دنوں کے لیے بھی قیام کرتا ہے، سفر میں بھی ٹھہرتا ہے، وہاں پر سب سے پہلے اس کو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، مسجد کو بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر، جگہ پر جب قیام کیا تو یہی مسجد ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنیاد رکھی. بہت ساری مسجدیں تھیں ہو سکتا ہے جو پہلے سے ہی تعمیر تھیں، لیکن یہ پہلی مسجد ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا. اور مسجد نبوی اس وقت نہیں بنی تھی، اس سے پہلے مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی. اسی لیے اس مسجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی بہت اہمیت تھی، اور آپ ہر ہفتے یا ہر سنیچر کو، ہر سنیچر مانا جائے تو بھی ہر ہفتے ہوتا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، چاہے پیدل چل کر کے یا سوار ہو کر کے. ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو ہے اس کا ترجمہ سبت کا لفظ ہے، سبت کا معنی سنیچر بھی ہوتا ہے اور ہفتہ بھی ہوتا ہے.
اور یوں بھی اردو میں اور فارسی میں سنیچر کو ہفتے کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو جو ہے مسجد قباء جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جایا کرتے تھے، کبھی سوار جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول کی بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس نے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، وہ 2 رکعت چاہے فرض ہو یا سنت ہو، نفل ہو یا واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کو عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مسجد قباء کے اندر عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی مسجد، پہلی مسجد ہے، اور جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بیان فرمائی۔ غالباً جو ہے مسجد زرار کا ذکر سورہ توبہ کے اندر جس کا ذکر آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن اس کے مقابل میں جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، یہی مسجد قباء ہے۔ لمسجد اسس من اول یوم علی التقوی احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوئیں، آپ اس کے اندر قیام کریں، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ اس کے اندر نماز پڑھیں۔ اس مسجد کے اندر جس کی بنیاد جو ہے لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے اور شرک کا اڈا بنانے کے لیے رکھی ہے، اس مسجد کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد کے اندر نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس مسجد کے اندر جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے جو ہے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد مسجد نبی علیہ صاحب افضل الصلاۃ و اتم التسلیم بھی مراد لیا ہے۔ بہرحال لیکن سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر، وہ مسجد قباء ہی ہے۔ اور پھر آپ جب قباء سے جو ہے تھوڑی دور اور آگے آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچے، وہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا، 14 دن ٹھہرے، پھر بھی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر بھی مدینہ شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے، اپنے گھر سے بھی پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر مسجد کے آس پاس جو ہے حجرات کو تعمیر کرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کو مسجد کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے جو ہے مومن ہوتے۔ بہرحال لیکن اگر انسان شرک کر رہا ہوتا ہے اور مسجد بھی تعمیر کر رہا ہے، تو بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک کو اختیار کیا ہے، اور یہ دلیل خود سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر مسجدوں کو بنانے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں، کب؟ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب سوچئے کہ جو لوگ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا اہم کام ہے کہ جو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، جو توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو چیز تعمیر کی جا رہی ہے، اس چیز کو انسان بنا رہا ہے، اگر شرک کر رہا ہے تو بھی اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو عام عبادتوں کے اندر یا عام معاملات کے اندر اگر انسان سے شرک سرزد ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات گزری کہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی ساری زندگی کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک اتنا خطرناک ہے کہ انبیاء کے اعمال کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے شرک سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔
اگر ہم اور آپ کو ہدایت چاہیے، امن اور سکون کی زندگی چاہیے، تو ہمیں شرک سے بچنا ہوگا اور جو ہے ایمان کو اختیار کرنا ہوگا، اور ایمان کے ساتھ شرک کی ظلم کی ملاوٹ نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، کوئی ہیلپر اور سفارشی نہیں ہوگا، کوئی وکیل ان کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو شرک اتنا خطرناک ہے کہ اگر عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو عبادت کو جو ہے باطل کر دیتا ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ نے یہ جان لیا کہ شرک جب عبادت کے اندر مل جائے تو عبادت کو باطل کر دیتا ہے، وہ شرک کی وجہ سے عبادت باطل ہو جاتی ہے، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور صرف عبادت باطل نہیں ہوتی بلکہ پورے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، پورے اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ شرک جو ہے انسان کے اعمال کو ڈائنامیٹ کر دیتا ہے، ملیامیٹ کر دیتا ہے، انسان کے اعمال پر جو ہے پانی پھیر دیتا ہے۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اور سب سے اہم چیز، جس چیز کی طرف اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توجہ دلائی ہے سورہ نور کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہم اور آپ سے 3 وعدے کیے ہیں، ان 3 وعدوں سے پہلے بھی اور آخر میں بھی 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ جہاں 3 وعدے ذکر کیے، اس سے پہلے 2 باتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی 2 باتوں کا ذکر کیا، بیچ میں 3 وعدے کیے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اور جو شروع میں 2 باتیں ذکر کی، آخر میں بھی انہی باتوں کو دہرایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ رب العالمین نے یہ 3 وعدے کیے سورہ نور کے اندر، لیکن ان وعدوں سے پہلے کیا ذکر کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، ان لوگوں سے، تم میں سے کہا ہے یعنی ہم اور آپ سے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی سیاسی انسان کا یا ایم ایل اے کا وعدہ نہیں ہے کہ جب ووٹنگ اور الیکشن آئے تو وہ وعدہ کرے اور جب کام ختم ہو جائے تو اپنے وعدے سے مکر جائے اور پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ کن سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے، اور ایمان کیسا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ ایمان جس ایمان کے ساتھ ظلم کی، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کے ایمان کو اختیار کیا، اور نیک اعمال کے ایمان یعنی شرک سے خالص ایمان، ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ 3 وعدے کرنے کے بعد کیا کہا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، خالص میری عبادت کریں گے۔ اچھا 3 وعدے کیا کیے؟ یہ جو 2 باتیں آگے بھی ذکر کی، پیچھے بھی ذکر کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ ان کو زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا۔ کیسی حکومت؟ جیسی ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یا اور دیگر لوگوں کو اللہ رب العالمین حکومت عطا کی، ویسی حکومت عطا کرے گا۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کے اس دین کو غالب کر دے گا جس دین کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ کون سا دین اللہ نے پسند کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اور دھرم اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا، ان کے دین کو غالب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین زمین میں حکومت عطا کرے گا، ان کے دین کو غالب کر دے گا۔ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، سکون سے بدل دے گا۔
نہ ان کو کسی دشمن کا خوف ہوگا، نہ بے روزگاری کا خوف ہوگا، نہ کسی اور چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی بیماری کا خوف ہوگا، نہ وہ وبا سے خوف کھائیں گے، کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جس طرح کے بھی خوف ہو سکتے ہیں کائنات میں، سارے خوفوں کو اللہ رب العالمین امن سے بدل دے گا۔ یہ 3 وعدے اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ زمین میں حکومت، طاقت، عزت، قوت، غلبہ عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین دین کو غالب کر دے گا۔ ان کا دین جو ہے مغلوب نہیں ہوگا، اور ان کو خوف سے بچا کر کے امن اور سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ کب عطا کرے گا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان کو اختیار کریں، اعمال صالحہ کو اختیار کریں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدے کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دی، ہم نے اعمال سے اپنے ایمان کو خالی اور کورا کر دیا، کہ ہم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اعمال سے کورے ہیں، خالی ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، تو کہاں سے ہم اور آپ کو سکون اور عزت اور غلبہ نصیب ہوگا؟ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، سنت کی طرف لوٹ آئیں، توحید کو اپنائیں، شرک سے خود بھی دور رہیں، اپنے آل و اولاد کو، اپنے سماج اور آس پاس کے لوگوں کو بھی، پڑوس کے لوگوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی تلقین کریں، کیونکہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ساری عبادتوں کو ضائع برباد کر دیتا ہے، سارے اعمال کو جو ہے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ وصار صاحبہ من الخالدین فی النار، اور شرک کرنے والے کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بنا دیتا ہے۔ عرفتہ، جب آپ نے یہ جان لیا، یہ آپ کو پتہ ہو گیا، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی بھی جانکاری حاصل کریں تاکہ شرک سے آپ بچ سکیں، کہ کون کون سے کام شرک ہو سکتے ہیں، یا کون سا انسان مومن مانا جائے گا، یا کن چیزوں کا اختیار کرنے سے انسان مومن رہے گا، اور کن چیزوں کو انجام دینے سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، تو آپ کو ان چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا، یعنی ان 4 قاعدوں کی جانکاری حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو اس جال سے محفوظ رکھے، آپ کو اللہ رب العالمین اس جال سے بچا کر کے رکھے۔ وہی الشرک باللہ، وہ جال کیا ہے؟ وہ شرک کا جال ہے۔ الذی قال اللہ تعالی فیہ، جس شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آ، میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو میں جتنے تیرے گناہ رہیں گے اتنی تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ لآتیتک بقرابها مغفرہ، جتنے تیرے گناہوں کا وزن ہوگا اس وزن کے مقابلے میں تجھے مغفرت عطا کروں گا، معاف کر دوں گا۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک کے بھی اگر گناہ رہیں گے، لیکن شرط ہے کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اتنی مغفرت دینے کے لیے تیار ہے۔ شارٹ کٹ میں مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اگر کروڑوں بھی انسان کے گناہ ہوں، لیکن ان گناہوں میں ایک بھی گناہ کا شرک نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کروڑوں مغفرتیں عطا کرے گا اس شخص کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کی بنا پر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وذالک بمعرفت اربع قواعد ذکرها اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور یہ چیز جو ہے 4 قاعدوں کی جانکاری سے آپ کو ملے گی، جن 4 قاعدوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، وہ چاروں قاعدے جو ہے کتاب اللہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔